میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے ہیں؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود۔ چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے، اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے۔ اسی لیے میری جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے کی، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں میں نے کئی ایک اور ٹروتھ ریویل کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے، پھر جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نا اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کر دیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے، اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے، پھر ایک اصول کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے تو آپ وہ شرعی فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے اوپر کیا شرعی فتویٰ لگتا ہے، تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا صبر کرو، اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گھیڑے میں، اس گھیڑے سے کیڑا آمدہ ہے، اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے۔ وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے، جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراً اصول کو بدل لیں گے۔ جس طرح قرآن حکیم میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ کسے کہا ذلیل؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو۔ پھر اللہ نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا کہ بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے،
اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ لیکن اللہ نے ان کے کلمات کفر کو نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں پوری حدیث ہے بخاری کے اندر۔ یہ زید ابن ارقم نے سن لی تھی بات، نبی علیہ السلام کو بتائی، نبی علیہ السلام نے جب بلایا عبداللہ ابن ابی مکر گیا، وہ صحابی کافی رنجیدہ ہوئے، ظاہر ہے وہ جھوٹے پڑ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں آیات نازل کر دی کہ زید بن ارقم سچ بول رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کی تھی۔ اب وہ بکواس قرآن میں نقل ہوئی ہے، لیکن کس کے ریفرنس سے؟ منافقین کے ریفرنس سے۔ اب اگر کوئی شخص جملہ بولے کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل بول دیا، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ او بھائی ہم نے نہیں بولا، ہم نے یہ بات کافروں کے ریفرنس سے کی ہے۔ اور ان کی ساری خباثتوں کو ایک جگہ جب جمع کیا جائے تو وہ تو بے شمار لسٹ ہے قرآن میں۔ مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پریشان خواب اسے آتے ہیں یہ کہتے تھے، کہتے تھے ایک اجمی غلام اس نے رکھا ہوا ہے جو اسے صبح و شام یہ پڑھاتا ہے۔ تو کیا کچھ نہیں وہ بولتے تھے۔ اب ان چیزوں کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو جنرل، جس طرح ہمارے وہ پچھلے دنوں پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم نے کہا کہ جی یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم میں گیا ہے تو وہاں کے جتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی داڑیاں اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ کس نے کہا؟ خلیل الرحمان جاوید صاحب نے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم نے فوراً وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی، ورنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی یہی جملہ بولا تھا، انہوں نے تو تمام انبیاء کے لیے بولا، میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بولا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے بابے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، تو کہتے ہیں دیکھو اس نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بول دیا۔ یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے، تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے۔ تو آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود۔ چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی، صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں،
نہیں بات مانیں گے، اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ اب دیکھا فرق؟ اور بولا کس کے ریفرنس سے؟ یہودیوں کے۔ وہ تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں، ذلیل کا لفظ بول رہے ہیں، یہ چھوکرے کا لفظ دکھائیں بھائی۔ جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتاً جب بات ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کر دیا، اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، پھر گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے، اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، الٹا جو الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نجائز وہ کفر کا گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے، جو بات ویسے ہوتی ہی نہیں ہے۔ نہیں جی علی بھائی، آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ ناراض ہوئے تھے، میں اس پہ نہیں، انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا۔ تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا۔ باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے، اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا، جب وہ بت ٹوٹ گئے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا۔ وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو، اور اردو زبان میں چھوکرا کا لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اردو زبان، ایون سورۃ الانعام میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو، سورہ بقرہ میں بھی آیا، ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علماء یہود۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ 70-80 سال کے بابے قلعوں میں بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو 50 سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے۔ طارق جمیل صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائے ونڈ کے، منا کہتے ہیں، 70 سال کا منا ہے، کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ 90 سال پلس ہیں۔ تو بھئی ایک 70 سال کا بندہ، اس کو اگر 90 سال والا چھوکرا اور منا سمجھتا، بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منا، تو نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سال تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے۔ طارق جمیل صاحب تو 70 سال کے ہیں، اور علماء یہود تو 70 80 90 90 100 سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی، اور نہ نبی علیہ السلام کو۔ پھر نبی علیہ السلام کی تو داڑھی بھی کالی تھی، آپ کی تو وفات تک داڑھی سفید ہوئی نہیں۔ بخاری مسلم میں صرف 20 بال سفید تھے، کن پٹی اور سر کے ملا کے 20 بال، جو نظر بھی نہیں آتے تھے، جو قریب سے دیکھے تو پتہ چلتا تھا۔ 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں۔ اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتاً، ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں نا۔ اس کو اردو میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا۔ اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی۔ باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں، نہیں، جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا، حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے، کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی۔ اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے ایشوری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا، کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی۔ اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے، پھر تو بات ختم ہو جاتی۔ مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا، تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر، میں نے تو کافروں کی رفظ، تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے۔ جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ادروائز میں آپ کو بتاؤں
ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا، اور نہ میں نے کبھی لگایا۔ اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں، کیونکہ سورہ ال عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے، تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں، یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے، اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی، صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے، اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے، دنیا کے امام بنتے۔ اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں، اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، آؤ نا بچے میدان سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو بات کو سمجھو، وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ بات بتانا چاہ رہے۔ نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ، بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے یار، پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی، جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے، انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وشنو، سسٹینر، رب، وہ بھی استعمال کیا، خدا بھی استعمال کیا۔ تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا، وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں، یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اصول کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو آپ دیکھیں، ایون فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا، اور وہ بولنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ جو ایک مطلب نکل رہا ہے نا اس کے مطابق فتویٰ دے، 99 کفر کے مطلب چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں تو ایک بھی نہ نکل رہا ہو تو ایک گھسیٹ کے ثابت کرتے ہیں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، ہائے 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 ہائے، اے مرغے دی لت میں پھڑی ہے، جو تک وڈا بندہ توڑا ہے دفاع نہیں اس دا چھڑ دا۔ اور پرنٹنگ کرنے والے، صدیوں سے چھاپنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے ان کا انکار نہیں کرتے، اور جس نے ان کو نکالا یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، یہ ہم نے نکلوایا اس کتاب میں سے، چلے چھوڑ دیں، اسے بزرگ نہ مانے جس نے نکلوایا۔ لیکن پرانے بزرگوں کے اوپر تو کہیں کہ ان کو علم غیب بھی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں لگا کتاب کی گند لکھی ہے، انہوں نے علم غیب بھی فارغ، بزرگی بھی فارغ۔ اور اشرف تھانوی تو آپ کو نظر آ گیا کہ اشرف علی رسول اللہ اس کا الامداد اس نے انڈورس کیا ہے، اور دیوبندیوں نے لاکھ کوشش کی بچنے کی، بریلویوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ رسالہ الامداد آج تک جو چھاپ رہا ہے نا، یہ بریلوی چھاپتے ہیں، ہاں،
دیوبندی تو نہیں چھاپ رہے, ان کا دماغ خراب ہے کہ چھاپیں. یہ کوئی کتاب تو نہیں تھی نا جو چھاپیں, یہ ماہانہ نکلتا تھا ہر مہینے. بھئی مہینے میں جو رسالہ نکلتا ہے وہ 100 سال تک چھپتا رہتا ہے کیا؟ وہ اسی مہینے کا ہوتا ہے. یہ ایک رسالہ نکلا تھا آج سے 100 سال پہلے, آلموسٹ 100 سال ہونے کو آئے ہیں. وہ بریلویوں کے ٹائے چڑھ گیا, وہ جب بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے وہ نئی پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں. اس لیے 100 سال سے ایک میگزین زندہ ہے, ورنہ 100 سال پہلے جو مہینے, آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کو 100 سال پہلے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو جو اخبار نکلی تھی وہ کدھر ہے, آپ کہیں گے جناب وہ کوئی روزانہ تو نہیں چھپتی, وہ تو اسی وقت چھپی تھی. لیکن اگر اس پہ وہ یہ لکھا ہوتا نا اشرف تھانوی, تو آج تک چھاپ رہی ہوتی ہے وہ اخبار. یہ بریلوی چھاپتے ہیں, انہوں نے مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ان کی. یہ لاکھ کہتے ہیں جی خواب ہے. خواب کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بیچارہ, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. ہم کہتے ہیں ہم بابی کو نہیں, بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو خط لکھا ہے وہ تو وکھرے جہاں میں نہیں تھا, اس کو تو چاہیے تھا کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہوا ہے. اس نے کہا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. ہمیں تو بابے سے اختلاف ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بابی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے؟ بے اختیار تھا ٹھیک ہے, لیکن یہ بابا تو بے اختیار نہیں تھا. اس نے کیوں ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیے ہیں؟ ہاں یہ مزے کرتے ہیں اس طریقے سے. ہم تو بابے کی بات کر رہے ہیں جی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک بندے سے زبان سے نکل گیا تھا, وہ بھی تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. جب اس کا اونٹ سواری والا گم گیا اور اچانک سامنے آ گیا, وہ توبہ کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. تو اس کی زبان سے نکلا, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس نے کہنا تھا میں تیرا بندہ تو میرا رب. بھئی آگے بھی بڑھو, لکھا ہے من شدت الفرح, خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکھڑائی, الٹا اس کا دفاع حضور نے کیا ہے کہ ہاں اس نے صحیح بولا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی. یہ تو دفاع کر رہے ہیں کہ ٹھیک کہا ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ ٹائم قیامت تک جے انہاں کلمیاں دے دفاع جڑا ہے نا, جو کر سکتا ہے کرو. سانو خوشی ہے, ہمیں خوشی ہے آپ دفاع کریں, تاکہ ہم آپ کی پبلک کو بتائیں کہ آپ ان بزرگوں کے ماننے والوں کہ جن کے کلمے ڈاؤٹ فل ہیں. جی کوئی کلمہ پڑھتا تو نہیں دیوبندی, چاہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, جب دفاع کر رہا ہے نا تو اسی میں آ رہا ہے. وہ تو آپ قادیانیوں سے پوچھے, وہ بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کلمہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں. چاہے پوچھ لیں آپ, نماز بھی بغیر رفع الیدین دے پڑھ دے جے. انفی جے قادیانی, انہوں نے ویڈیو بھی بنی ہے, قادیانی انفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. آج تک دیکھیں انہوں نے پبلک میں کتنا مشہور کیا ہوا تھا, جو بھی رفع الیدین کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ قادیانی ہو جائے گا. کتنا پبلک میں مشہور تھا. جس طرح یہ بغلوں میں بت رکھنے والی کہانی مشہور تھی, یہ بھی کہانی مشہور تھی. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ آگے بتایا کہ وہ یہ انفی ہیں. یار قادیانیوں کو دیکھو تو صحیح کیسے نماز پڑھتے ہیں, وہ تو آپ کے بابا جی کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے. لہٰذا جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے وہ تو قادیانی ہو سکتا ہے. رفع الیدین والا کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے نماز کا طریقہ دیکھ لیا ہے بخاری مسلم میں, اسے دنیا کا کوئی مولوی کیا قائل کر سکتا ہے کسی اور طریقے کے اوپر؟ اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا, ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا, ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں. باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے, وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں, لیکن کٹر قبر پرست ہیں. میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا افغانستان کو بیچ میں شامل کر لیں. خیر وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی تفصیل طلب ہے. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں, تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ ریڈی ہوگی تو ہم اپلوڈ کر دیں گے. اس میں نے کئی ایک اصولی باتیں اس حوالے سے کلیئر کی ہیں تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں. اور ایک اور ویڈیو تو آلریڈی ریکارڈ ہو چکی ہے جو علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا میرے اوپر, وہ بھی آپ علماء دیوبند کا انجینئر پہ فتویٰ وہ آپ دیکھیں تو ویڈیو میں نے ایک ایک ریفرنس لگایا ہوا ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.